بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بدفسی نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے زمانے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو۔ اگر وہ گھوڑا انکار کر دے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ تو ان سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، خوب اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کی خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا، خود مہمانوں کے تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند میں سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف شفاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسوس ہو کر افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آپ آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کے سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوم رقم کے ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی تھی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت اور اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو لے کر میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک ایسے
خوش گفتگو، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کو تواضع کی اور عزت کی۔ ایک کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار، خوش گفتگو شخص نے اخلاق میں اچھے زبان سے اصرار کیا کہ میں مہمان ابھی چند دن اور رک جاتے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے دیتے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ اگر وہ کام مجھے بتا دیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں اور آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ کے نام سے محروم رہ جائیں گے، آپ کو انعام نہیں ملے گا۔ یہ بات سن کر کرائے کے قاتل نے اپنے میزبان کے پیروں میں گر کر اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جس پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے شہد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں چند کلو گیہوں زمین پر گر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرسی کی اور اس کو یہ گیہوں زمین پر کیوں گرے ہیں۔ آنے والا شخص نے یہ سب دیکھا اور واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے سارے کارگزاری بتائی۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا کے دے دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں ہے۔ ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کے لوگ
جو شیطانی اوصاف پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والوں کے ساتھ اللہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا۔ اگر ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔